الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اسلام میں خلائی مخلوق کا تصور۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو وسیع کائنات اور اس کے مختلف رازوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید، احادیث اور اسلامی تاریخ میں براہ راست خلائی مخلوق یعنی ایلینز کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن کچھ آیات اور روایات کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام، قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلائی مخلوق کے وجود پر کیا کہتا ہے، اور مسلمان علماء اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ قرآن اور خلائی مخلوق۔ قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں براہ راست خلائی مخلوق کا تذکرہ نہیں ہے، مگر کچھ آیات کی تشریح کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الرعد۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اس آیات میں جو بھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ آسمانوں میں بھی مخلوقات موجود ہیں۔ نمبر 2، آسمانوں اور زمین کی وسعت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، سورۃ الشورى۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں میں پھیلی ہوئی مخلوقات۔ یہی لفظ دابہ استعمال ہوا ہے جو عموماً رینگنے والی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا دائرہ وسیع ہے اور کسی بھی زندہ مخلوق کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی مخلوقات صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ دیگر مقامات پر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، کائنات کی وسعت اور اللہ کی تخلیق کی بے پناہ قدرت۔ قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر کائنات کی وسعت اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً الذی خلق سبع سماوات طباقا، سورۃ ملک، جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ زمین کے علاوہ بھی اللہ کی تخلیق موجود ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ احادیث اور خلائی مخلوق۔ احادیث کی روشنی میں خلائی مخلوق پر براہ راست کوئی بیان نہیں ملتا، لیکن کچھ روایات کو اس ضمن میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دیگر مخلوقات کی موجودگی کا امکان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور ہر زمین میں مخلوق ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند پر اختلافات ہے، مگر یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیگر زمینوں یا آسمانوں میں بھی مخلوق ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، فرشتے اور جنات۔ اسلام میں فرشتے اور جنات بھی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں سے مختلف ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان مخلوقات کا زمین سے باہر بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ اگر اللہ نے فرشتے اور جنات پیدا کیے ہیں تو دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں۔ مسلمان علماء کی آراء۔ مسلمان علماء کے اس موضوع پر مختلف خیالات ہیں۔ نمبر 1، امکان کی تصدیق۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ اگر سائنسی لحاظ سے یہ ثابت ہو جائے کہ زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر مخلوق موجود ہے تو اس سے اسلامی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جو ہمیں اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کی تخلیق صرف ہماری نظر تک محدود نہیں۔ نمبر 2، نفی یا اثبات کا دعویٰ نہ کرنا۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث میں خلائی مخلوق کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں کہا گیا، اس لیے ہمیں نہ اس کا انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی یقین کے ساتھ اس کی تصدیق۔ البتہ قرآن ہمیں تحقیق اور علم کی جستجو کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 3،
سائنسی تحقیقات کا احترام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم اور سائنسی تحقیق کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر سائنسی تحقیق کے ذریعے خلائی مخلوق کے وجود کا ثبوت ملتا ہے تو اسے اللہ کی تخلیق کا حصہ سمجھا جائے گا۔ جدید دور اور اسلامی نقطہ نظر۔ آج کل کے دور میں جب سائنسی تحقیقات اور ٹیکنالوجی نے خلا میں نئے امکانات کو کھول دیا ہے تو مسلمان سائنسدان اور اسکالر بھی اس بحث میں شامل ہیں۔ نمبر 1، خلا میں تحقیق۔ کچھ مسلمان سائنسدان اور فلکیات دان ایسٹرونومرز اس نظریے کے حامی ہیں کہ کائنات میں دیگر مخلوقات کا وجود ممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی ہے تو یہ سوچنا غیر معقول نہیں کہ صرف زمین پاری زندگی ہو۔ نمبر 2، قرآن کی آیات کی جدید تفسیر۔ جدید تفسیر میں کچھ علماء قرآن کی آیات کو سائنسی انکشافات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ یاسین میں آسمانوں اور زمین کے درمیان مخلوقات کے پھیلنے کا ذکر ہے۔ وما بینہما، سورہ یاسین۔ یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی اللہ کی تخلیق موجود ہے۔ نتیجہ، اسلام میں خلائی مخلوق کا تصور واضح نہیں ہے، مگر قرآن اور حدیث میں کئی ایسے اشارے موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف زمین تک محدود نہیں۔ قرآن میں کائنات کی وسعت، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دیگر مخلوقات کے تذکرے سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ علماء کی عمومی رائے یہی ہے کہ خلائی مخلوق کے بارے میں ہمیں کھلے دل سے سوچنا چاہیے اور سائنسی تحقیق کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں تحقیق، علم اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اگر خلائی مخلوق کا وجود ثابت ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی تخلیق کا حصہ ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو سائنسی تحقیقات کے ساتھ منسلک رکھیں، کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد علم کا فروغ اور کائنات کی وسعت پر غور کرنا ہے۔ اگر خلائی مخلوق موجود ہے تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا ایک اور مظہر ہوگا۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔